بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مولا علی کے سامنے ایک اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر آیا، مولا میرا ہاتھ کٹ گیا جنگ میں، میدان جنگ۔ حضرت نے اس کا کٹا سلام عزیز خدا، سلام امید جہاں۔ کسی نے مولا سے کہا یا علی، عربی زبان میں 27 حروف تہجی ہیں، الفابیٹیکل لیٹرز ہیں 27، الف سے لے کے یہ تک، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا؟ تو مولا نے فرمایا الف۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا بھئی یہ کہیں گے میں سوچ لوں سارے الفاظ ذہن میں لاؤں تو پھر بتاؤں گا۔ وہ مولا نے آن دا اسپاٹ وہیں پہ فی البدی کہا الف۔ اچھا یا علی، سب سے زیادہ جو لفظ حرف استعمال ہوتا ہے وہ الف ہے، مولا نے کہا یا علی آپ سوچ کے آرام سے سکون سے ایک ایسا خطبہ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں جس میں الف نہ آئے؟ مولا نے کہا ابھی سن۔ مولا نے کہا ابھی سن، میں خطبہ دیتا ہوں، پورے خطبے میں الف نہیں آئے گا۔ اب وہ حیران و پریشان کھڑا سننے لگا کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے الف۔ مولا نے پورا خطبہ دیا، آج تک مشہور ہے خطبہ بدون الف۔ مولا علی کے سامنے ایک اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر آیا، مولا میرا ہاتھ کٹ گیا جنگ میں، میدان جنگ۔ حضرت نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو سے جوڑا اور کچھ پڑا، ہاتھ جڑ گیا، جیسے ہاتھ کٹا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنا سالم ہاتھ، جڑا ہوا ہاتھ، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، جانے لگا، پلٹ کر واپس آ گیا، کہنے لگا کیا پڑھا تھا آپ نے؟ بھائی تیرا کیا مطلب کہ کیا پڑھا تھا؟ اب علی سے بھی پوچھو گے کہ علی نے کیا پڑھا؟ کہنے لگا مولا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حضرت نے فرمایا سورہ شفا، سورہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک، یہ میں نے پڑھا تھا۔ کہنے لگا الحمد پڑھی تھی؟ اب وہ اپنی الحمد کو علی کی الحمد سے ملا رہا تھا۔ بھئی یہی تو وہ مشکل ہے، جیسے اس نے کہا نا الحمد پڑھی تھی، فوراً ہاتھ کٹ کے دوبارہ گر گیا۔ حضرت نے فرمایا میرا پڑھنا اثر جب کرے گا جب تیرا یقین بھی سامنے آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جناب امیر فرما گئے کہ وَأَنَا الْفَارُوقُ الْأَعْظَمُ، میں فاروق اعظم ہوں۔ فاروق جانتے ہیں نا کسے کہا جاتا ہے؟ فاروق جو حق و باطل میں تمیز کرے، جو حق اور باطل میں تمیز کرے اسے کہتے ہیں فاروق، حق اور باطل میں تمیز کرے۔ اور فاروق اعظم یعنی جو سب سے بڑا حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہو۔ تو میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کروں گا، بھئی آپ خود ہی دیکھ لیجئے کس کی تلوار کے دو منہ ہیں۔ کس کی تلوار کے دو منہ ہیں؟ وہ ذوالفقار ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں جیسے ذوالفقار۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں آسمان سے تلوار آئی ہے، اللہ نے تلوار بھیجی ہے؟ کہا ہاں جبرائیل لے کے آئے ہیں جنت سے۔ تو کہا اس کے پھر دو منہ کیوں ہے؟ کہا کیونکہ یہ تلوار حق و باطل کو پہچانتی ہے۔ ارے جس کی تلوار ایسی ہو وہ فاروق اعظم ہوگا یا زندہ معجزہ رسول خدا کا؟ اللہ نے پیغمبر کی جان بچانے کے لیے ایک مرتبہ پہاڑ کو کھول دیا، مولا نے پیغمبر کو وہاں کھڑا کیا، مقابلہ کیا، سارے لشکر کے مقابلے میں مولا علی اکیلے تھے۔ تلوار ہوتی ہے لوہے کی، ایک تلوار سے مولا لشکر کو روکتے تھے، سب کی تلواریں پڑی، تلوار ٹوٹی، مولا علی کی تلوار میں دم نہیں تھا، بازو میں تھا، سارے لشکر میں دم نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار والے سے لڑ لے۔ مولا نے آواز یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ پیغمبر نے کھجور کے درخت کی ٹہنی توڑی، کا یا علی مقابلہ کیجئے۔ مولا نے نہیں کہا وہ لوہے کی تلواریں، یہ درخت کی ٹہنی۔ مولا نے ٹہنی اٹھائی، ٹوٹی، مولا نے کہا یہ بھی ٹوٹ گئی، دوبارہ پھینکی۔ جب تیسری مرتبہ ٹہنی دی، اللہ نے کہا جبرائیل ذوالفقار لے۔ جناب جبرائیل چلے قصیدہ پڑھتے ہوئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا
فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ضرور واقعہ ہے مالک کے حوالے سے. ایک شخص نے آ کے خلیفہ کے دربار میں سوال کیا. اس نے کہا میں دہریہ ہوں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اس کا ٹھیک ہے تو ہم تجھے کلمہ پڑھواتے. اس نے کہا نہیں کلمہ نہیں پڑھوانا, میرے سوال کا جواب دیں, میں اب بھی قبیلے سمیت مسلمان ہو جاؤں. انہوں نے سوال کر. اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے قرآن میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. انہوں نے کہا جی بے شک یہ آیت بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے. اس نے کہا اگر اس آیت پہ تمہارا ایمان ہے تو اب میرا سوال ہے کہ کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو وہ کہے گا وہ علی کل شیء قدیر کیسا؟ ابھی تو تم نے کہا ہے کہ ہر شے پہ قادر ہے, تو پھر یہ ایک شے ایسی ہے جس پہ اس کی قدرت نہیں ہے. اور اگر کہیں کہ وہ بنا سکتا ہے تو وہ فوراً کہے گا وہ وحدہ لا شریک ایسا. تاریخ کا طالب علم ہوں, حکومت پریشان ہو گئی, 3 دن کا وقت مانگا گیا. 3 دن کے بعد دہریے کو دوبارہ بلایا گیا تو اس کے قتل کا فتویٰ آیا کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے, اس نے مذہب کی توہین کی. جب جلاد کی تلوار اس کی گردن پہ آئی اس نے آیا. حاکم نے کہا موت سے ڈرتا کیوں نہیں, مسکرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میں مر رہا ہوں, سوال زندہ ہے. ابھی میری لاش باہر پھینکے گا, لوگ پوچھیں گے کیوں مارا, تو وجہ بتائے گا. وہ وجہ ایک سے دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے کان میں جائے گی. ایک دن میرا سوال مذہب بن جائے گا, میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا. پریشان تھی حکومت. کے مسجد کے دروازے سے علی کا نوکر سلمان اٹھا, اس کی کلائی تھام کے کہا میں تجھے اس کے دروازے پہ لے کے جاؤں جو وارث قرآن ہے. جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اپنی نگاہوں سے صراط مستقیم کا تعین کرتے ہوئے جناب سلمان دہلیز امیر المومنین کی طرف گئے. دہلیز امیر المومنین پہ سلمان نے بوسہ دیا. سجدہ دینے کے بعد جناب سلمان نبی رکے تھے, یہاں علی کی حجرے سے آواز آئی سلمان کیا دہریے کو بھی ساتھ لے آیا ہے؟ اتنا کہنا ہے دہریہ چند قدم پیچھے ہٹا. جناب سلمان کا سوال کا جواب کیوں لے کے جا رہا؟ اس کا جو ملنے سے پہلے مجھے جانتا ہے وہ جواب بھی جانتا ہوگا. اتنا کہنا تھا یہ امیر المومنین کے قدم گھر سے باہر آئے, اس نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. اس کے پہلے جملے ہی پہ میں اپنی پوری تقریر قربان کر دو. اس نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. سوال کرنے سے پہلے میں سوال کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہاں گیا تھا امتحان کے لیے, یہاں آیا ہوں طلب کے لیے. وہاں امتحان تھا, امامت سے امتحان نہیں ہوتا. علی نے فرمایا تیرا یہی سوال ہے کہ کیا اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ امیر نے فرمایا ہاں اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اور تیرا سوال ہے کہ کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ علی نے فرمایا وہ ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے, لیکن وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے, خالق پھر بھی وہی رہے. علی تیرا اور میرا وعدہ ہو گیا, اب قیامت تک مجھے وہ نمازی چاہیے ہی نہیں جو تیرے بغیر میری پشت پہ آئے. اگر وہ آ بھی گیا, یہ تیرے لہو کی قسم ہے, آئے گا وضو سے, جائے گا لعنت کے ساتھ. میں لعنت بن کے اس کے چہرے پہ نہ رہوں, مجھے تیرے لہو کی قسم ہے. نماز وعدہ کر رہی تھی یا قرآن بول پڑا؟ قرآن نے کہا اس سے تیرے بغیر نمازی اچھا نہیں لگے گا. یا علی مجھے تیری ولایت کی قسم ہے, مجھے وہ قاری اچھا نہیں لگے گا جو تیرے بغیر قرآن کو. علی کی محبت اور منافقت ایک ساتھ پاک جگہ پہ نہیں رہ سکتی. ذرا سے یہ پاک کرنا پڑتا ہے, پھر دھمک سنائی دیتی ہے پاکوں کی, پھر انسان پہ اپنے ظرف کی کشادگی کھلتی ہے. جہاں رمضان میں قرآن ختم کیا تھا وہاں ایک بار یا علی کہہ کے بھی دیکھ لیتے. شبینے سے قرآن نہیں ملتا, علی کے سینے سے ملتا.